مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر۔ شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ رمضان المبارک میں انسان دن کو روزہ نہ رکھے اور رات کی تراویح نہ پڑھ سکے، اور خناس یہ تو نہیں کر سکتا کہ دن کا روزہ رکھوائے اور رات کی تراویح رکھوا دے۔ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ روزہ بھی رکھے اور قبول بھی نہ ہو، تراویح بھی پڑھے اور تراویح قبول بھی نہ ہو۔ میں بطور فائدے کی ایک بات عرض کرتا ہوں، اصل تو درسگاہ میں بات سمجھنے کی ہے اور سٹیج میں بیان کرنے کی ہے۔ اگر وقت ہوا تو آپ یہاں براہ راست عشاء کے بعد سن لیں، اگر وقت نہ ہو تو اس CD کو گھر جا کر دیکھیں۔ اس کا نام ہے شیطان اور خناس، مستقل اس عنوان پہ میرا بیان موجود ہے، آپ اس بیان کو سماعت فرمائیں۔ ایک شیطان ہے اور ایک خناس ہے۔ شیطان کی محنت یہ ہوتی ہے کہ کوئی انسان نیک عمل نہ کرے، اور خناس کی محنت ہوتی ہے کہ نیک عمل کرے لیکن نیک عمل قبول نہ ہو۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ خطرناک شیطان ہے یا خطرناک خناس ہے۔ شیطان کی محنت ہے کہ نیک عمل نہ کرے، اور خناس کی محنت نیک عمل کرے لیکن نیک عمل قبول نہ ہو۔ اب اگر آدمی شیطان کی بات مانے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے، اور خناس کی مانے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس پر میں 2-4 مثالیں دیتا ہوں بات کو سمجھانے کے لیے۔ شیطان کی محنت ہوتی ہے کہ انسان زنا کرے، اور خناس یہ بات سمجھاتا ہے کہ دیکھ تیرے پر داڑھی ہے، اور داڑھی بھی چھوٹی نہیں ہے، 1-8 فٹ کی داڑھی ہے، اتنی بڑی تو نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، اور تجھے لوگ کتنا نیک سمجھتے ہیں۔ اب اگر تو زنا کرے گا تو لوگوں کے اندر بدنام ہوگا۔ تو شیطان کی محنت ہوگی کہ انسان زنا کرے، اور خناس یہ نہیں کہتا کہ زنا کرے، شیطان کہے گا زنا کرنا ہے لیکن زنا کے نام پر نہیں، زنا کرنا ہے نکاح کے نام پر۔ لوگ سمجھے نکاح ہے لیکن در حقیقت وہ زنا ہوگا۔ اس کی صورت کیا ہے؟ اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دے، اور طلاق دینے کے بعد دوبارہ اپنے گھر میں رکھ لے۔ لوگ نکاح سمجھتے رہیں گے، اللہ کے ہاں زنا لکھا جاتا رہے گا، تو لوگ بھی راضی ہوں گے اور تیرا بھی کام چل جائے گا۔ اب شیطان کی خواہش ہوتی ہے کہ بندہ زنا کرے، اور خناس کی خواہش زنا کرے لیکن زنا کا نام نہ ہو، کرے زنا لیکن نام نکاح کا ہو۔ اب دیکھو شیطان نے بھی گناہ کرایا اور خناس نے بھی کرا دیا، دونوں میں فرق سمجھ گئے۔ شیطان کی محنت ہوتی ہے کہ آدمی 2 ہاتھ سے مصافحہ نہ کرے، مصافحہ ہی نہ کرے، اور خناس کی محنت یہ کرتا ہے کہ مصافحہ تو کرے لیکن 2 ہاتھ سے نہ کرے بلکہ 1 ہاتھ سے کرے۔ شیطان محنت کیوں کرتا ہے؟ حدیث مبارک میں جب 2 مسلمان بھائی آپس میں ملتے ہیں اور دونوں مصافحہ کرتے ہیں، ان دونوں کے الگ ہونے سے پہلے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ شیطان نہیں چاہتا ان کے گناہ معاف ہوں، اس لیے اس کی محنت ہوتی ہے کہ 2 بھائی مسلمان ملیں تو آپس میں مصافحہ نہ کریں۔ اور خناس کہے گا اب اگر مصافحہ نہ کیا تو لوگ کہیں گے کیسا مسلمان ہے کہ دیکھو مصافحہ ہی نہیں کرتا، اس لیے مصافحہ کر تو لو لیکن 2 ہاتھ سے نہ کرنا، 1 ہاتھ سے کرنا۔ اس کا نقصان کیا ہوگا؟ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو وہ 2 ہاتھ سے کرتا ہے، 1 ہاتھ سے نہیں کرتا۔ تو جب دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرے گا تو دونوں ہاتھوں کے گناہ ختم ہو جائیں گے، اور جب 1 ہاتھ سے مصافحہ کرے گا 1 کے گناہ ختم ہو جائیں گے، 1 کے گناہ رہ جائیں گے۔ 1 عضو کا گناہ باقی ہو تو پورا وجود جہنم میں جاتا ہے، اور جانے کا سبب انسان کا 1 عضو بنتا ہے۔ اب انسان نے گانا سنا ہے کان سے، لیکن جہنم میں پورے جسم کو جانا پڑتا ہے، اور جانے کا سبب انسان کا کان بنتا ہے۔ غیبت کرتا ہے زبان سے، پورا جسم جہنم میں جاتا ہے، اور جانے کا سبب صرف انسان کی زبان بنتی ہے۔ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے نامحرم عورتوں کو تو یہ جہنم میں پورا جسم جاتا ہے، اور جہنم میں جانے کا سبب انسان کی صرف 1 آنکھ بنتی ہے۔ اسی طرح جب اس نے 2 ہاتھ سے گناہ کیے اور 1 ہاتھ سے مصافحہ کر لیا، چلو 1 ہاتھ سے گناہ معاف بھی ہو جائیں تو 1 کے گناہ باقی رہ گئے نا۔ اب جب 1 کے گناہ باقی ہیں تو اللہ اپنے کرم سے معاف فرمائے یا قانون کے مطابق جہنم میں جائے گا تو پھر معافی ملے گی۔ تو شیطان یہ چاہے گا کہ مصافحہ ہی نہ کرے، اور خناس کہے گا مصافحہ تو کرنا ہے لیکن 1 ہاتھ سے کرو، لوگ بھی خوش ہو جائیں کہ مصافحہ کر لیا ہے، اور شیطان بھی خوش ہو جائے کہ آنا اس نے پھر میرے ساتھ جہنم میں ہی۔ تو ایک محنت شیطان کی ہے اور دوسری محنت خناس کی ہے۔ آپ دیکھیں کتنا فرق ہے۔ میں بات صرف یہ سمجھا رہا تھا کہ آپ دونوں کی محنت دیکھیں۔ شیطان کی پوری محنت ہوگی کہ رمضان مبارک کے میں آدمی دن کو روزہ نہ رکھے، گناہ کرے روزہ نہ رکھے،
اور خناس بتائے گا اگر تو نے رمضان کا روزہ نہ رکھا تو لوگ کہیں گے دیکھو کیسا مسلمان ہے، روزہ ہی نہیں رکھتا، لہذا روزہ تو رکھ لے لیکن سورج کے غروب ہونے سے 1 منٹ یا 2 منٹ پہلے توڑ دینا۔ اب اگر شیطان کی بات مانے گا تو روزہ تو نہیں رکھے گا لیکن دن کو کھا پی تو لے گا نا، اور خناس کی بات مانی ہے تو دن کو بھوکا اور پیاسا بھی رہا اور رات کا روزہ بھی پورا نہیں ہوا۔ اگر شیطان کی مانے گا تو 1 روزہ رہ گیا، عید الفطر کے بعد 1 کی قضا کر لے، اور خناس کی مانی ہے تو غروب آفتاب سے 2 منٹ پہلے روزہ توڑ دیا، اب 1 نہیں اس کو 1 بھی اور ساتھ 2 مہینے کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ تو شیطان کی مانتا تو 1 کی قضا ہوتی، اور خناس کی مانے گا تو اس کے نامہ اس کے ذمہ 61 روزے اور ہو جائیں گے۔ اب بتاؤ شیطان کی محنت خطرناک ہے خناس کی؟ شیطان یہ چاہے گا کہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے اور عید الفطر قریب آ رہی ہے، اس لیے دکان بند کر کے تراویح پڑھنے کی بجائے دکان پہ کام کرو، رات کو جوتے بیچو، رات کو کپڑے فروخت کرو، موسم قریب آ رہے پھیڑیاں اور صفیاں فروخت کرو تاکہ پیسے کماؤ۔ یہ پیسے کمانے کا سیزن ہے، بیوقوف آدمی ہے، تراویح کی وجہ سے اپنے یہ ختم نہ کرو، یہ ایسا کام نہ کرو، تراویح چھوڑو اور مال کماؤ، یہ شیطان کہے گا۔ اور خناس سے کہنا یار تو 5 وقت نمازیں پڑھتا ہے، تیرے چہرے پر داڑھی ہے، اب اگر تو تراویح کے لیے نہ گیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ اس لیے ایسا کر 8 رکعت جو سال کے 11 مہینوں میں تہجد پڑھتا ہے نا، رمضان میں وہی 8 رکعت پڑھ اور اس کا نام تراویح رکھ دینا۔ اب شیطان تراویح نہیں پڑھنے دیتا اور خناس تہجد پڑھا کے نام تراویح رکھ دیتا ہے۔ اب دیکھو شیطان نے بھی روک لیا اور خناس نے بھی روک لیا۔ فرق کیا نکلا ہے کہ اگر شیطان کی بات مانی ہے یہ عید الفطر پڑھے گا اور مولانا صاحب کے پاس آئے گا اور روتے ہوئے منہ سے کہے گا حضرت جی دعا فرمائے، اللہ مجھے معاف فرما دے، میں بہت گندا آدمی ہوں، میں نے رمضان بھی دنیا کے معنی پر گزار دیا اور رمضان کی مبارک ساعات میں رات کو تراویح نہیں پڑھ سکا، یہ روئے گا اور معافی مانگے گا۔ اور اگر خناس کی بات مانی ہے وہ معافی نہیں مانگے گا بلکہ وہ مولوی صاحب سے کہے گا کہ گمراہ تم ہو، میں تو ایسا مسلمان آدمی ہوں کہ میں نے تہجد پڑھے ہیں اور نام میں نے تراویح رکھ لیا۔ تراویح شیطان نے بھی چھڑائی ہے اور تراویح خناس نے بھی چھڑائی ہے۔ فرق کیا ہے؟ شیطان کی بات مانی ہے تو عید کے دن توبہ کرے گا اور خناس کی بات مانی ہے عید کے دن اکڑے گا اور پوری امت کو گمراہ کہے گا۔ تو ایک محنت شیطان کی ہے اور ایک محنت خناس کی ہے۔ شیطان کی محنت ہوتی ہے کہ بندہ نیک عمل نہ کرے اور خناس کی محنت ہوتی ہے نیک عمل کرے لیکن نیک عمل قبول نہ ہو۔ اب بتاؤ خطرناک محنت شیطان کی ہے خناس کی ہے؟ اگر شیطان کی بات مان لی اور فجر کی نماز نہ پڑھی چلو نیند تو پوری ہو گئی نا، اور اگر خناس کی بات مان لی اور نماز خراب پڑھی، اب بتاؤ نماز بھی پڑھ لی، نماز بھی نہیں ہوئی اور نیند بھی خراب کر دی۔ تو خناس شیطان کی مانے چلو دنیا کا فائدہ تو ہے نا، اگر کھایا پیا پیٹ تو بھر لیا، خناس کی بات مانی روزہ بھی نہیں ہے اور آخرت کے اندر جہنم بھی ہے، تو خناس کی بات مانے گا تو خسر الدنیا والآخرہ۔ اور شیطان سے بھی بچنا چاہیے اور خناس سے بھی بچنا چاہیے، دونوں سے بچنے کا حکم اللہ نے قرآن کریم میں دیا ہے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، شیطان سے پناہ مانگا کرو۔ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَٰهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ۔ جس طرح اللہ نے قرآن میں شیطان سے پناہ مانگنے کی بات فرمائی ہے، اسی طرح اللہ نے خناس سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے، خناس سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ تو جس طرح ابلیس کا نام شیطان ہے تو ابلیس کے بوستر کا نام خناس ہے۔ خناس کا کام شروع کہاں سے ہوتا ہے یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، جہاں شیطان کا کام ختم ہوتا ہے وہاں سے خناس کا کام شروع ہو جاتا ہے۔